لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسولنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کہ جن کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. تو حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہلوایا، پہلے اس کی وجہ جانیں، اس کے بعد جو یہ لوگ استدلال کرتے ہیں آپ کو ان کا مقصد معلوم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا، حضور کو نبی بنا کر بھیجا، تو کفار کا ماننا یہ تھا کہ اگر کوئی نبی ہو تو وہ بشر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبی ہو، اللہ نے جسے نبی بنایا ہو، رسول بنایا ہو، تو وہ بشر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بشر ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ کفار کا ماننا تھا، ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں نبی بھی ہوں اور بشر بھی ہوں. تو یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو بشر ہو سکتا وہ نبی بھی ہو سکتا، جو بشر ہو سکتا وہ نبی بھی ہو سکتا، اور جو نبی ہوتا وہ بشر ہی ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنا کر بھیجا. تو حقیقت میں مطلب آیت مبارکہ کا یہ ہے، کفار مکہ کو جواب دینا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہونے کے باوجود بھی نبی ہے. لیکن بعض لوگ جو صبح و شام احادیث مبارکہ ہو یا قرآن مجید ہو، اس کی قسم کی تعویلات کرتے ہیں. ان کا مقصد تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو اب وہ یہ آیت مبارکہ آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھو قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو اب ہم حضور کو صرف بشر کہتے تو کیا بری بات ہے؟ یقیناً اگر ہم حضور کو بشر کہیں کوئی بری بات نہیں، لیکن عام بشر کہتے ہو تو یہ برا ہے.
بشر مانتے وہ بھی ہے، ہم بھی ہے، لیکن ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ وہ عام بشروں کی طرح مانتے لیکن ہم عام بشروں کی طرح نہیں مانتے، کیونکہ یاقوت حجر لا کالحجر، کسی نے کیا خوب کہا، یاقوت حجر لا کالحجر محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر، کہ حضور یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جو، لیکن وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتا۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اس کی قیمت عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتی ہے، اسے بہت قیمتی جانا جاتا ہے، تو یاد رکھو محمد بشر، محمد بھی تو بشر ہے لیکن لا کالبشر، عام بشروں کی طرح نہیں، عام بشروں کی طرح نہیں ہے، بشر ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں ہے۔ چلیں اب آیت مبارکہ پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ لوگوں کو صرف آیت کا یہی حصہ دکھتا ہے، آیت کا یہی حصہ نظر آتا ہے، بس ان کی جو مطلب کی بات ہے اگر ان کو پوری آیت کے اندر تھوڑے سے بھی حصے میں ہی مل جائے تو وہ پکڑ لیتے ہیں، باقی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ بھی جانتا ہے، کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہماری طرح حضور بشر ہے، تو اللہ نے فرمایا ظالموں سنو، انما انا بشر مثلکم، میں اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلوا تو رہا ہوں، لیکن آگے بھی پڑھ لینا میں نے کیا کہا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آگے کی آیت مبارکہ بھی تلاوت کر لینا، یقیناً حضور سے کہلوا رہا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ایسا بشر ہے یوحا الیہ، جس کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے ظالموں سنو، میں بھی کہلوا رہا ہوں کہ نبی بھی تمہاری طرح بشر ہے، لیکن ایسے بشر ہے جس کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ اب بتاؤ کیا وہ شخص، وہ بشر جس کی جانب وحی کی جاتی ہے اور دوسرا وہ شخص جس کی جانب وحی نہیں کی جاتی، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر۔ جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو یہ لوگوں کو ساری آیت نظر نہیں آتی، بس آیت کا کچھ حصہ نظر آتا ہے۔ اب آپ آگے چلیں، حضور علیہ السلام کی اسی آیت مبارکہ سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں ہم اس سے جواب دے رہے ہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جن کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، جن سے محبت رکھنا ہو اللہ سے محبت رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر جو صحابہ کرام نے بیعت کیا تھا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ بظاہر تم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، لیکن وہ صرف اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں وہ نہ صرف حضور کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں بلکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ جو نبی ہے وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو بھی کہتے وہی کہتے جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے وہ بڑی کامیابی پا لیا۔ اب بتلائیں
کہ ایسا شخص جس کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو، مقام و مرتبہ کچھ بھی نہ ہو وہ، اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام سے لے کر والناس تک فرمایا، ہر پارے میں ہر سورے میں کہیں نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے، حضور کے آداب کا ذکر ملتا ہے کہ تم اس طرح ادب کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بتلاؤ وہ شخص بھلا کیا عام بشر ہو سکتا ہے جس کے اوصاف کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا؟ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کی رضا خود رب تبارک و تعالیٰ چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال اب یہ آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہوں۔ اب بتلائیں یہ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آیتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر تو ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں لگے ہوئے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام بشروں کی طرح ہیں۔ یہ تو ایک چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اخیر بات کی طرف آؤں گا کہ صوم وصال کا مطلب کیا ہے، یعنی جس میں لگاتار بغیر سحری کیے، بغیر افطار کیے روزے رکھنا، بغیر سحری کیے بغیر افطار کیے روزے رکھنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھنے لگے۔ تو صحابہ کرام کی تو عادت کریمہ تھی، بلکہ صبح و شام ہمیشہ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے تھے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بشرطے کہ اللہ نے اس کام سے منع نہ کیا ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ تقریباً 9۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال صحابہ کرام ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حضور نے جیسا کیا ویسا کرتے، بشرطے کہ اسے منع نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی عادت ہوا کرتی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھنے لگے، یعنی لگاتار بغیر کھائے پیے روزے رکھنے لگے، اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ہماری طرح بشر ہیں، تو وہ لوگ کس قدر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تو ان کا منہ توڑ جواب ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں بھی روایت موجود ہیں۔ تو چند صحابہ کرام صوم وصال رکھنے لگے، کیا کرنے لگے؟ صوم وصال لگاتار روزے رکھنے لگے۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح رکھنے لگے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی میں صحابہ کرام کس طرح رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر درمیان میں انہیں درخت دکھائی دیا۔ وہ درخت کے پاس جاتے ہیں اور اس درخت کا چکر لگاتے ہیں۔ تو ان کے جو شاگرد تھے حضرت مجاہد، وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اس درخت کا چکر لگا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن بس اسی لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے جب گزرے تو اس درخت کا چکر لگائے اور اس درخت کا چکر لگا کر یہاں سے گزر گئے تھے، بس حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اسی طرح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو آپ نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، کس چیز نے مجھے ہنسایا؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا جی ہاں آپ کیوں ہنس رہے ہیں، سوال کیا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے، اسی لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اور مسکرانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وضو کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو کوئی بندہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سر کا مسح کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص پیر دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں تو بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں جو حضور علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک مرتبہ فرمائے کہ میں سونے کی انگوٹھی بنوایا، سونے کی اتخذت خاتما من ذهب، سونے کی انگوٹھی بنوایا، تو تمام صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس کے بعد نکال کر حضور علیہ السلام نے اس سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا لن البسہ ابدا، اس سونے کی انگوٹھی کو میں اب ہمیشہ کبھی نہیں پہنوں گا، کیونکہ سونا پہننے کی حرمت آ چکی تھی، حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی پیروی میں سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سارے کے سارے صحابہ کرام نے نکالا اور پھینک دیا۔ یہ صحابہ کرام کی پیروی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام لگاتار صوم وصال فرما رہے ہیں، یعنی لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی عشق و محبت کب رک سکتی تھی؟ انہوں نے بھی پھر صوم وصال شروع کر دیا۔ پھر جب روزہ شروع کرنے لگے، ظاہر ہے کہ عام انسان ہے، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، کمزوری آ رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ دیکھو تم صوم وصال مت رکھو۔ تو کسی صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ انک تواصل یا رسول اللہ، کہ بے شک آپ تو صوم وصال فرماتے ہیں، یعنی لگاتار پے در پے روزے رکھتے ہیں، بغیر سحری کیے، بغیر افطار کیے، بغیر سحری کیے، بغیر افطار کیے آپ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، انک تواصل یا رسول اللہ۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، الفاظ کو اپنے دل میں اتار لے، یاد رکھ لے، ذہنوں میں بٹا لے۔ حضور نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں میری طرح کون ہے، تم میں میری طرح کون ہے؟ انی ابیتو، بے شک میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، اس حال میں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ انی ابیتو، بے شک میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ یطعمنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقینی، مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب ان تمام آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام کوئی عام بشر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ قرآن مجید کے خلاف کہتا ہے، وہ احادیث مبارکہ کے خلاف کہتا ہے۔ اسے اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے، حضور سے محبت رکھنے، حضور کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔